ابھی ہمارے درمیان استاد اساتذہ استاد علماء حضرت علامہ مولانا غلام جنانی جی کا رشد کی دامت پر کام کیا تشریف لائے ساتھ ہی ہمارے محترم برادر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل نورانی دامت پر کام کیا تشریف لائے کے ساتھ ہمارے برادر محترم مولانا سید ریاض حسین صاحب محترم جامعہ یونیورسٹی شاہ کارگلی تشریف لائے تو ان کا میں دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ دعائیں اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم تشریف لائے. چونکہ تقریر کا عنوان آپ کو معلوم ہے حضرت استاد محترم شیخ العزیز غلام جنانی اشرفی اور مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الازہری الاشرفی دامت برکاتہ العالیہ جو کہ علمی کام کے سلسلے میں دبئی میں ہے اور مفکر اہل سنت استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رضوان احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تبلیغ کے سلسلے میں شہر کے باہر گئے ہوئے ہیں اس کے تشریف نہیں جا سکے. یہ تین احباب جامعہ صوفہ اسلامیہ کے سربراہ ہیں جن کا دست شفقت ہر آن ہر گھڑی جامعہ صوفہ اسلامیہ کے ساتھ ہے اور حضرت شیخ العزیز ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت کا تعلق اس علاقے سے اس دور سے ہے جب دارالمعجمیہ میں حضرت متعلم اور قاری صاحب سے قرینہ تعلقات تھا تو اس دور سے حضرت کا اس علاقے سے تعلق ہے. اب حضرت شفقتیں محبتیں ایسی رہی حضرت تعلیم کی کارکردگی میں رہی کہ طلباء پیدا کرتے یہاں تک کہ خود استاد محترم حضرت علامہ مولانا لہجات حیات صاحب شیخ القادری علیہ رحمہ بھی ان کا شمار بھی حضرت کے درافزان ہوتا ہے. تو یہ محبت شفقتیں ہیں حضرت کی آج محبت و شفقت فرمائی تو حضرت نے ہمیں ٹائم دے دیا. اب میرا خطاب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد الاساتذہ استاد العلماء استاد الحسن حضرت علامہ مولانا غلام جنانی الاشرفی دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامعہ نظر العلوم کے وہ اپنے روحانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار و میں ہدیہ درود و سلام کے بعد بہت معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً جامعہ دارالعلوم العلوم کے سینئر ترین صدر المدرسین جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا محمد علی طاہری دامت برکاتہ العالیہ، جامعہ دارالعلوم کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا غلام حسین سیال صاحب، جامعہ دارالقرآن کے محترم مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد صابر نورانی صاحب، جامعہ صفا اسلامیہ کے جملہ اساتذہ کرام، علاقے کے معززین، اس مسجد کے نمازی، اہل محلہ، اہل علاقہ، جامعہ صفا اسلامیہ سے ڈگری اور تعلیم ترقی رکھنے والے یہاں موجود ہیں، اور صفا اسلامیہ کے طلباء طالب علم ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین جامعہ صفا اسلامیہ اور اس کے بانیان میں جو محترم شخصیت اور دنیا میں مل رہی حضرت علامہ مولانا لیاقت حیات صاحب اور حضرت قاری عبدالقدیر صاحب، اللہ و افراد جو اس جامعہ صفا اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، وہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آج میرے سامنے ایک ادارہ، ایک معاصر ادارے کے طور پر معاصر کارکردگی کے ساتھ بہترین نظم تعلیم کو قائم کرتے ہوئے اساتذہ کرام کی محنت، کوشش و کاوش کے نتیجے میں جامعہ صفا اسلامیہ سے طلباء فارغ التحصیل ہونے لگے۔ اگرچہ عملاً ابھی دور حدیث کرنے کے آداب بھی محسوس کرتے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس خواہش کو بھی تکمیل تک پہنچائے اور صفا اسلامیہ میں باقاعدہ دور حدیث اجرا ہو جائے تاکہ درسیات مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام معززین شہر اور علاقے کے وہ تمام لوگ جو صفا اسلامیہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعاون کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شاد و آباد فرمائے، ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اس طرح وہ پہلے دن سے صفا اسلامیہ کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم کیا، آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں، مزید اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حضرات کی کوششیں اور کاوشیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، علماء کرام ہے جو تفریح یہاں موجود ہے، بظاہر کے مختلف مدارس اور ایک سینئر لوگ ہیں، شہر کراچی کے جانے پہچانے لوگ ہیں، خصوصاً مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب میڈیا سے وابستگی کی بنیاد پر پورے پاکستان میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر دنیا میں بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان سارے حضرات کو یہاں جمع ہونا
یہ بھی جامعہ صفا اسلامیہ کی کامیابی کے لیے ایک بنیاد ہے اور ایک سکون کا ثبوت ہے۔ تمام نے اپنے اساتذہ کرام یہاں معزز اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، یہ سب مولانا محمد علی قادری صاحب کے بچوں میں شامل ہیں۔ ان سب نے وہاں پڑھا ہے، جامعہ دارالقرآن میں پڑھا، مولانا اقبال صاحب نے پڑھا، جامعہ نظرۃ العلوم میں پڑھا، محمد علی قادری صاحب سے پڑھا، مسجد میں پڑھا۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہاں ایک بہترین منصب پر فائز ہیں اور تدریس کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، فہم میں، ایمان میں، تفہیم میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور صفا اسلامیہ کو مزید ترقی کے مناظر طے کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے اس علاقے کے حوالے سے اور اس بستی سے وابستہ ہیں۔ جب بندہ کوئی پودا لگاتا ہے اور وہ پودا ایک درخت کی شکل میں تیار ہو جائے تو وہ شجر سایہ دار بن جائے، اس کے سائے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً آپ حضرات کی طلبا کی اور فارغ ہو رہے ہیں، اساتذہ کی محنتوں کے نتیجے میں آپ کے لیے خوشی کا باعث، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر یہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے، جو کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا اس کو آگے بڑھائیں گے، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو یہ سب آپ تمام حضرات کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ رہے گا، اس دنیا میں بھی عزت و افتخار کا باعث اور آخرت میں مغفرت و بخشش کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کی اس خواہشات کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا موقع ہے اور اس سے مجددین یہ ماشاءاللہ بڑی پابندی سے یہاں منعقد کرتے ہیں اسی مسجد میں، اور اپنے جامعہ صفا اسلامیہ آپ سبھی جانتے ہیں اتنے حضرات میں بیٹھے ہیں، اسی مسجد سے اس کی ابتدا ہوئی۔ عبد المدثر کی عبادت اس بننے سے پہلے کلاسیں یہی لگتی تھی، یہی یہ نوجوان بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور مولانا حیات خیرات صاحب اور عاجز القدیر صاحب کی کوشش ہے اور ان کے ساتھ ہمارے کمر بھائیاں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی دوست احباب ہیں، ان سب کی یہ خواہش کی کہ باقاعدہ مدرسے کی ایک عمارت ہو، الگ سے ایک عمارت ہو، دارالعلوم کی شکل میں ہو اور اس میں باقاعدہ کلاسیں لگے، وہاں طلبا پڑھیں۔ بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں، ان رکاوٹوں کو مردانہ مقابلہ کر کے اس کا سامنا کیا اور ساری رکاوٹیں دور ہو گئی اور الحمدللہ آپ کے علاقے میں صفا اسلامیہ ایک عمارت کے اندر موجود ہے۔ اب سے چند دن پہلے ہی میں بھی حاضر ہوا تھا جب طالبات کا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، بڑی خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات۔ اللہ رب العالمین طلبا کی طرح طالبات کو بھی کامیاب فرمائے۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے طالبات کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اساتذہ کرام نے بڑی شدت سے انہوں نے محسوس کیا کہ مدرسے کی جو عمارت ہے اس کی تیسری چھت کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر بھی اس کا اعلان بھی کیا گیا، اور آج بھی میں بھرپور تعلیم کے ساتھ آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی تیسری چھت کو تعمیر کر کے حضرات کے حوالے کریں، تاکہ اوپر کی جو منزل ہے اس میں طالبات کی مزید کلاسیں وہاں آسانی کے ساتھ رکھ سکیں اور آپ کے لیے مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن دو بزرگوں کی یاد میں ہم یہاں اس کی تقریب میں موجود ہیں، اس میں حضرت سیدنا امام ربانی حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یوم مبارک عرس مبارک اسی مہینے میں منایا جائے، غالباً 28 صفر کی تاریخ، اور اسی عظیم ترین شخصیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے تجدیدی کارنامے ہنوز جاری ہیں، تو ان کو 14ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے،
کے قریب پہنچنے کو ہے. آئندہ 6 سال کے بعد آدھی صدی ہو جائے گی. 1444 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 6 سال کے بعد 1450. لیکن اس صدی کے اس طویل عرصے میں کوئی نام ایسا جس پر تمام اہل سنت متفق ہو جائے, جس کو اس صدی کے مجدد کے طور پر قبول کیا جائے, ابھی تک تو نظر نہیں آئے, اب کے سامنے نہیں آئے. ہمارے نزدیک والا حضرت صادق بریلوی کی تجدیدی کارنامے جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے. اب جو کوئی مجدد آئے گا ابھی تو فیضان امام احمد رضا سے ہی آئے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر متفق ہے تو شخصیت بطور مجدد کے آئے تو اس کے پیچھے انشاءاللہ ان دونوں مجددین کا فیضان موجود ہوگا, حضرت امام ربانی کا بھی, حضرت اعلیٰ حضرت صادق بریلوی علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجدیدی کارناموں کو قبول فرمائے, پوری دنیا کی ملت اسلامیہ اور اہل سنت کو اس سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صحیحین کے اندر حدیث ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف. اس حدیث کے جو صحابی راوی ہیں وہ حضرت حذیفہ ہیں, جن کو حذیفہ ابن یمان کہا جاتا ہے. یمان ان کے والد کا نام نہیں تھا, لقب نام پر غالبہ ہے. ویسا بہت صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے, لقب والی بات ہے, اس سے شہرت ہو گئی. جبکہ حضرت حذیفہ کے والد کا نام حسن یا حسین کتب میں موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں مسلمانوں کی کے دربار سے شہید ہو گئے. بڑا دلخراش واقعہ. ان کے والد پر حملہ ہوا, کچھ فاصلے پر تھے, وہیں سے انہوں نے آواز لگایا, وہ اللہ کے بندے میرے والد کی دیکھ میں معاملہ ہو چکا تھا اور یہ عملاً شہادت ہو. حضرت حذیفہ ابن یمان, یہ اللہ کے علماء کرام بیٹھے جانتے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب ہے وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام راستہ, جو راز کی بات شاید کسی اور صحابی کو معلوم نہ تھی, وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں جس حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے, وہ خود حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی موجود ہوتے تھے, دیگر صحابہ بھی موجود ہوتے تھے. جب حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام سوالات کرتے تھے, حذیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ خیر کے بارے میں حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں, یعنی فکروں کے بارے میں, آزمائشوں کے بارے میں پوچھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی کو جواب دیتے تھے, جو امور خیر میں سوال کرتا ہو اس کو بھی جواب دیتے. اور حضرت حذیفہ فتنوں پہ اور شر کے بارے میں پوچھتے ہو تو ان کو بھی جواب دیتے. تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے یہ سوال اس لیے پوچھتا تھا کہ کبھی اگر کسی آزمائش کی طرف مجھے جانا پڑے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں سفر طے کر سکوں. تو پوچھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. پوری تفصیل کے ساتھ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. اب ذرا آگے چلیے. خلافت راشدہ میں زمانہ آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی. مجمع ہے, صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد کیے ہوئے ہو, اس کو یاد ہو. اس میں حضور علیہ السلام نے آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے, فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین,
तुम्हारे अंदर ही ये कुदरत और इजारत है कि तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम से फितनों के बारे में सवालात किए, कब कैसे कैसे फितने उठेंगे, तुमने इसको याद नहीं किया है। हज़रत इमाम ने फरमाया, सुना कोई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फितनों का तज़किरा हो, उमूमी फितनों का तज़किरा किया। मैं सारी तफसीर में नहीं जाऊँगा, सब जानते हैं, हज़रात को मालूम है, वक्त पढ़ाते रहते हैं। हज़रत इमाम ने फरमाया, नहीं, ऐसे फितने के बारे में बताओ जो समंदर की मौजों की तरह, समंदर में जो मौजें होती हैं और कुछ बहा के ले जाती हैं, उस फितने की बात है। कहाँ है वो भी एक फितना का आजमाइश है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात की है, वो उस फितने और आप के दरमियान बैना और बैना का बाबुल मुग़लक़, एक दरवाज़ा है जो बंद है। हज़रत देखिए कि अगला सवाल हज़रत फारूक का क्या है, दरवाज़ा है बंद है। हज़रत उमर पूछते हैं कि फिर ये बताओ उस दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। सारी बातें इशारे के आए में हो रहे पर जस्ता हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं खोला नहीं जाएगा, तोड़ा जाएगा, उस दरवाजे को तोड़ा जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। फरमाया ऐसा ही है। यहाँ बात खत्म हो गई। अब हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत करने वाले जो रावी हैं वो पूछते हैं, जरा ये तो बताइए कि मनी बाप दरवाजा है कौन? क्या हज़रत उमर को मालूम है कि दरवाजा कौन है? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हज़रत हुज़ैफ़ा ने कि इस तरह यकीनी तौर पर मालूम है जैसे कि सब जानते हैं कि रात के बाद दिन के बाद रात, आज के बाद कल, सबको इल्म है। इसी तरह यकीनी तौर पर हज़रत उमर को मालूम है वो दरवाज़ा है कौन। पुख्ता बाद में खुला वो दरवाज़ा दर हकीकत हज़रत उमर ही की राह, और इसमें इशारा है हज़रत उमर की शहादत, हज़रत उमर शहीद हो गए। अब आप पढ़िए तो लफ्ज़ों को देखिए और दीजिए। हज़रत उमर पूछते दरवाज़ा बंद है, बंद दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हुज़ैफ़ा कहते हैं खोला नहीं जाएगा, तोड़ा जाएगा। और जब एक मरतबा टूट जाए तो दोबारा बनना बड़ा मुश्किल होता है। इशारा इस बात की तरफ है कि हज़रत उमर की शहादत से एक सिलसिला शुरू होगा आज़माइशों का, फितनों का, अकाबिरीन की शहादत का। वो न जाने कहाँ तक दराज हो, या अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है और अल्लाह के रसूल जानते हैं, लेकिन होना जरूर है। अगर आप देखिए तो क्या हुआ, हज़रत उमर शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी शहीद हुए, खलीफा सौम। इन दोनों शख्सियात की शहादत मदीना मुनव्वरा में, बल्कि हज़रत उमर की शहादत तो मुसल्ला रसूल पर हुई, दूर के मुसल्ले पर हुई है, मस्जिद नबवी शरीफ। हज़रत उस्मान गनी की शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत अली वो भी शहीद हुए। सैयदना इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, वो भी शहीद हुए। सैयदना इमाम हुसैन का वाक़या मुसलमान का बच्चा जानता है। खास तौर पर नबुव्वत में एक सिलसिला शहादत का है, और हर शहादत के बाद उम्मत का शिराज़ा मुंतशिर होता रहा, और नतीजा ये हुआ कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनकी 20 साल इक़्तिदार के बाद, हुकूमत के बाद, जो इस्लाम के पहले बादशाह हैं, मलिकुल इस्लाम सबसे पहले बादशाह हैं, उनके बाद यज़ीद करीब जब इक़्तिदार पे आया है तो बनु उमय्या की तरफ से कैसा दरवाज़ा खुला फितनों का, आज़माइशों का और बददारी का, नून नसूब का। अगर और बने खैरुल क़ुरून है, एक तरफ खैरुल क़ुरून है, दूसरी तरफ ऐसे हुक्मरान हैं कि जिनके नामों के साथ लगाने कितने करप्शन जुड़े हुए हैं, इतनी जो है उनकी वो बददारियाँ जिसके असरात उम्मत पर मुरतब हुए वो मौजूद है। और ये सिलसिला दराज होता गया,
شخصیت یہ بھی بنو امیہ کے ہیں، لیکن بنو امیہ میں کیا اصل باب کے اخبار میں آج تک کبھی بھی ان جیسا حکمران مسلمانوں کو نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی 2.5 سالہ حکومت کو خلافت راشدہ کے مثل قرار دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ خطبانہ اردو دروازہ ٹوٹا تھا، حضرت عمر کی شہادت سے آج تک بند نہیں ہو سکتا۔ آج کی تاریخ ہے کہیں پر کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ آج بھی مسلمان اللہ اکبر تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت دنیا کے پاس طاقت بھی ہے، افراد قوت بھی ہے، دولت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے قوموں کی برابری میں آبرو مندانہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ مستقبل قریب میں کوئی ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ آپ مستقبل قریب میں تو ہونا ہے، اس کی خبر تو میرے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ تو ہوگا، کہ وہ قرب قیامت میں ہوگا، اس سے پہلے کوئی اچھے آثار کو نظر نہیں آتے۔ میں اور آپ ہم لوگ اس ملک میں موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بچپنے میں پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بچپنے میں جو نعرہ سب سے زیادہ مؤثر ہوا تھا وہ یہ کہ اسلام کے نام پر ایک ملک چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر، ایسا ملک چاہیے جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ لیکن ہمارا جو ایسا نہیں، آج تک نہیں ہوا، نہ آئندہ کوئی ایسے آثار ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد مقصد ہم جن 2 شخصیتوں کی یاد میں آنا چاہیے، ان دونوں شخصیتوں کو جو زمانہ ملا ہے، جس زمانے میں ہوئے ہیں، حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ان دونوں کا زمانہ بھی فتنوں اور آزمائشوں سے لبریز تھا۔ اقتدار کیا کیا ان دونوں شخصیتوں نے امت کے لیے مشعل راہ کے بنے، لیکن امت نے ان کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا۔ عقیدتیں اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، نقشبندیت مجددیت اپنی جگہ، قادریت اور رفیعیت اپنی جگہ۔ یہ بتاؤ تو صحیح، آج دنیا کے وہ تمام لوگ فخریہ طور پر اپنے آپ کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، فخر بھی کرنا چاہتے ہیں، بڑے قابلین میں ہیں۔ ہے کوئی ان کے مشن پر، ہے کوئی ان کے طریقے پر، ہے کوئی کفر کی جنگار پر کلمہ توحید کے نعرہ بلند کر کر کو سامنے جانے والا؟ میرے نام کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں کا کوئی شخص جب کسی منکرات شریعت کسی منکر کو دیکھے، شریعت کے خلاف ورزی کو دیکھے، تو وہ پھر بزور بازو سے اس کا مقابلہ کرے اور اسے معاشرے سے دور کرے۔ آج منکرات شریعت کی بھرمار ہے۔ کون سی مسلمان کی سوسائٹی ہے پاکستان سمیت باقی دنیا میں جہاں منکرات نہ ہو؟ ایک دو منکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، شیر بنی، لیکن کہیں بھی کوئی ایک شخص حضرت امام ربانی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی انہیں لڑکاتا ہوا وہ نظر نہیں آتا۔ حضرت امام ربانی کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ مکتوبات شریف ہے، علمی خزانہ ہے، تصوف کا خزانہ ہے، روحانیت کا خزانہ ہے، قرآن و حدیث کا خزانہ ہے، سب کچھ ہے، اصلاح ہے، تبلیغ ہے، پیغام ہے، وعظ و وعید پر مبنی ان کے خطوط ہے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن صرف انہوں نے خطوط لکھنے پر تو اکتفا نہیں کیا تھا، صرف مکتوبات شریف تو نہیں امت کو پیش کیا، اپنا ایک کتاب بھی پیش کیا ہے، اور وہ کتاب شاندار کتاب ہے کہ منکر کو دیکھ کر میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوت بازو سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا فمن لم یستطع، تم میں کہ جو شخص بزور بازو سے روک نہیں سکتا فبلسانہ، یہ آپ نے لسان کرے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے۔ ظاہر ہے بہار میں لسان کی بات ہوگی، یہ اللہ کو ہمارے طرف ہے کہ ہمارا ہی نام آئے گا،
میں سمجھتا ہوں مجھے یہ بات کہنی چاہیے، کئی چیزیں میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں اور میں وہ بات نہیں کہہ پاتا. کیا خیال ہے؟ کبھی سارے ہی کے بدلے میں ہم ناکام ہو گئے. ہے کوئی ضرورت کرنے والا تو اپنے لوگ تک حل کو خلاف بات کر سکے. اسے معلوم ہے کہ اگر تکلیف کی تو کل میرا نام بھی جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ہو جائے گا. کیا ہو سکتا ہے مسنگ پرسن میں ہمارا بھی نام آ جائے. ہے نا یہ بات؟ کیا وہ بڑا ظلم نہیں بول رہے؟ کیا طاقت کو لوگ ظلم نہیں کر رہے؟ فرعونیت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا؟ حضرت مجدد انتظامی کا کردار بھی اس موقع پر یہ ہے کہ کھول کر بولو، جس کر بولو، بتاؤ ظلم کیا ہے، بتاؤ فرعونیت کیا ہے، کون فرعون بنا ہوا ہے، کس کی وجہ سے خرابیاں آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے بھی منصب ہے نہیں، بہت سے تو نہیں بول پا رہے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑے مثال ہی حضور باقی نہیں رہ سکتے تو زبانی اتحاد میں لسان اس سے بھی گئے. تیسرا درجہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے سب سے انسان ہی اور قلب ہی. حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ لینا اس پر جائے گا. کیا ہم ایمان کے کمزور ترین درجے میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. حق بولنے کا بہانا ہو حق نہ بولے، سچ بولنے کی بات ہو سچ نہ بول سکے تو اس سے بڑھ کر ایمان کی کمزوری اور ضعف کیا ہے؟ امام ربانی تو حاکم وقت کے خلاف ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند سامنے آئے، ظاہر گرفتار ہوئے، پہلے وقت کی صحبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، لیکن کسی جگہ پر کمپرومائز نہیں کیا. اور آج ہم سب کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو کمزور ترین حالت میں ایمان ہے، کیا پتہ کوئی کا دھکا لگے وہ بھی صاف ہو جائے. کرو خدا کا خوف کھاؤ، حق بولو اور سچ بولو اور حضرت امام ربانی کی طریقے پر چلو اور انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے والوں ان کا کردار اپناؤ، ان کا عمل اپناؤ اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہو. یہی پیغام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین جہاد کے ساتھ فرمایا تھا کہ ظالم و جابر کے سامنے حق بات کرنا. ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی ظالم موجود ہے، کوئی نہ کوئی طاقتور موجود ہے. اب اس کے پیچھے سیاسی قوت ہو، سماجی قوت ہو، کسی پارٹی کی قوت ہو، کوئی بندوق والے بیٹھے ہو، کوئی ڈاکٹر چور بیٹھے ہو، لٹیرے ہو، نہیں بول سکتے، نہیں اسے جناب میں ہاتھ ڈال سکتے. دین کو داغ کر رہا ہے پھر بھی نہیں کر سکتے. اللہ امام ربانی حضرت مجدد کے سامنے دوران جہاد کر کے بتایا تھا اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں کو زندگی میں یہ مراحل آئیں گے، اس طرح کے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اور اگر اپنی ایمان کو طاقتور کرنا چاہتے ہو تو پھر حق بولنا اور سچ بولنا. امکان تو ہے کہ حق اور سچ بولنے کے نتیجے میں جان چلی جائے. جانی تو ہے، جانی تو ہے، یا بستر الموت پر جائے یا کلمہ حق بیان کرتے ہوئے چلی جائے، جائے بھی ضرور. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں موت رکھی ہے، بس ایک موت ہے. ایک موت کے بعد دوسری موت نہیں ہے. ایک موت سے دنیا میں واقع ہوگی اور اس کے بعد جو زندگی ہے اللہ اکبر تو کبھی ختم ہی نہیں نہ ہوگی. ڈاکٹر اقبال نے یہ تو کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی شام تمام زندگی. شام تمام زندگی کا صرف نعرہ نہیں ہے، ہمارا کر کے دکھانا پڑتا ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سدا منکرات کا سامنا کیا، کلمہ حق کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر ایک ٹارگیٹ رکھا، اس کو اچیو کیا. تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. کرنا ہے حق بیان کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو عرض کرنے کا مقام وہ جو دروازہ ٹوٹا تھا شہادت عمر بن خطاب
اللہ بہتر جانتا ہے. یہی مرحلہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے زمانے میں پیش آیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے بھی قلم اٹھایا اور اس کے بعد جس طرح سے بھی منکرات شریعت کے نام بلند ہوئے, جواب دیا, مدلل جواب دیا. ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں بڑے صغیرے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور ایمان کو خطرات لائے تھے. وہ حضرت امام ربانی کا زمانہ ہو, وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا زمانہ ہو, بڑے صغیر کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کو خطرات لائے تھے. دونوں بزرگوں نے تو اللہ رب العالمین نے تو بھرپور صلاحیت عطا فرمائی تھی, اس کو استعمال کر کر بڑے صغیر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کا دفاع کیا ہے, بچایا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں شخصیات کو ہم بطور منصب کے اپنے سراغوں پر بٹھاتے اور ان کی کوششوں کو اپنے لیے مشن راہ بناتے, لیکن حقیقت کی بھول بھلائیوں میں کہیں تو راستہ ہی دونوں کا رہ گیا. متاع حیات مسلمان کے نزدیک دین و ایمان ہے, اصل قیمتی شے دین و ایمان ہے. یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو فقراء اور مساکین ہیں, جو تاریخی صفحہ مدینہ منورہ کے صفحہ تو شروع ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ظاہر جو فرمایا گیا وہ جو اصحاب صفحہ تھے ان کی بڑی تعداد کل کے کل فقراء اور مساکین تھے, اور انہوں نے اسی فقر کی زندگی میں, اسی مسکینی کی زندگی میں قرآن و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر, سیکھ کر, اپنے آپ کو بخش کر اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر امت کو جو تحفہ دیا ہے, آپ امت موجود ہی اسی قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے. انہیں کی قربانیوں کا سبب ہے. دین موجود ہے, پڑھانے والے موجود ہے, پڑھنے والے موجود ہیں, انہیں کا سبب ہے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے اکابرین کو ضرور خراج تحسین پیش کیجیے, لیکن انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کیجیے اس مشن پہ انہوں نے کام کیا ہو, کام کر رہے, اس مشن کو آگے بڑھایا جائے. اور امت کے دین و ایمان کا بھی خطرات ہے, امت کی شناخت خطرات ہے, ان خطرات سے امت کو بچائیے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین موجودہ نشینوں کو جو مسجد و مدرسوں میں بیٹھے ہیں, یقیناً اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوتیں, ساری صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ صرف کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. اتنے باصلاحیت لوگ ہیں, یہ اگر کسی ٹیکنیکل ادارے میں جا کر بیٹھتے تو آپ یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں حاصل کر رہے ہوتے. میں بڑے مصروف اہتمام سے ایک عرصے سے میں بھی پڑھا رہا ہوں, پڑھا بھی, پڑھایا بھی, اور بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا, بہت اہتمام سے حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرات کو افہام و تفہیم کا وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی ایسے ادارے میں ہوتے جہاں دنیا کی تعلیم دنیا میں سب فرق ہو رہا ہوگا, کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہو. لیکن اللہ شاہد ہے, جو عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے دنیا میں کسی پروفیسر کو حاصل نہیں ہو سکتی. لاکھوں روپے تنخواہ لینے والوں کو یہ عزت نہیں ملتی. ایک دن میں سے کوئی عالم دین آئے, ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. ظاہری جلال تحسین ہے, جلال عزت اور مقام کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. صاف کرنے کا مدعا مقصد یہ کہ مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام جو ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے مدرسے والوں پر ہر دن کو اس طرح کی مشقتیں حکومتیں ڈالتی ہیں. کون سی حکومت؟ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے. ان اندھی حکومتوں کو اپنے سائے تلے رکھنا, آپ کے نیچے ڈاکو اور چور نظر نہیں آتے, پکڑتے ہیں اداروں کو, بتاؤ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, تم بتاؤ کہ تم نے کروڑوں اور کھاتوں کا کرپشن کیا ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کہاں سے لے کر آئے. کوئی اندھی آپ کو نظر نہیں آتا. یہ بیچارے اہل محلہ ان کے کچھ تعاون سے مدرسے کرا رہے ہیں, ان کو عادت پڑتے ہیں. بہت فتنوں کا زمانہ ہے, بڑی آزمائشوں کا زمانہ ہے. اہل دین کا ساتھ دیجیے, اہل حق کا ساتھ دیجیے, مدرسہ اور مسجد کا ساتھ دیجیے, اپنی ایمانی روحانی وابستگی سے قائم کیجیے. انشاءاللہ یہی آپ کو دنیا میں بھی سکون کرنے کا ذریعہ بنے